الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ پیدا فرمایا ہے۔ وقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو وقت جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی نعمت ہے، اور یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا دہر، کہ میں زمانہ ہوں، میں وقت ہوں، یعنی وقت کو میں نے بنایا ہے، زمانے کو میں نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی وقت منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی گھڑی انسان کے لیے منحوس نہیں ہو سکتی، کوئی وقت انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے والے کے اوپر ہے۔ کہ جیسے کسی کے پاس وقت ہے، 1 گھنٹہ اس نے فحاشی دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں گزار دی، گانے سننے میں گزار دیے، تو یہ 1 گھنٹہ جو اس نے ضائع کیا، اب یہ وقت اس کے لیے وبال بن گیا۔ اس وقت کا اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال ہوگا۔ وہ چاہتا تو 1 گھنٹہ قرآن بھی پڑھ سکتا تھا، اور اسی 1 گھنٹے میں کسی دوسرے شخص نے قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھے، ذکر کیے، تو اب یہی وقت، وہی 1 گھنٹہ اس کے لیے خیر بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم کو تعلیم یہ دی گئی کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی، کسی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی کہ فلاں ٹائم منحوس ہے، فلاں ٹائم فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں ٹائم انسان کے لیے نقصان دہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، فلاں ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلو اس لیے کہ وقت منحوس ہوتا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی وقت کو برا بھلا کہے گا تو وہ اعتراض وقت بنانے والے پر ہوگا۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ اس مسجد کا پنکھا درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانے والے نے درست نہیں بنایا۔ مسجد کی مینار درست نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مینار بنانے والے نے مینار درست نہیں بنایا۔
تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ فلاں وقت منحوس ہے، فلاں وقت نقصان دہ ہے، فلاں وقت خراب ہے، تو میں یہ وقت بنانے والی ذات اللہ پر اعتراض کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان کے ایمان کی کمزوری، بدعقیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ گھر سے باہر مت نکلو، فلاں گھڑی انسان کے لیے منحوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو بنایا، تو جب وقت کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ سراپا خیر ہے، لیکن استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس وقت کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اس وقت کا صحیح استعمال کر کر اپنے آپ کو جنتی لوگوں میں شمار کرتا ہے، یا اس وقت کا غلط استعمال کر کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ 1 گھنٹے میں ایک نے فلم دیکھی اور ایک نے قرآن کی تلاوت کی، وقت دونوں کے لیے تو برابر ہے، اب منحوس کیسے ہو گیا؟ استعمال کرنے والے کی یہ غلطی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو وقت ملتا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وقت نہ ہو کسی کے پاس تو پھر وہ اس کی موت ہے، اس لیے کہ موت کا بھی وقت طے ہے، موت آئے گی اب ختم، اب اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ جب تک موت نہیں آئی انسان کے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا وقت کیسے گزر رہا ہے، میرے 24 گھنٹے کا وقت اللہ کو راضی کرنے میں گزر رہا ہے، یا اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے میں گزار رہا ہوں، یا میں اللہ کی نعمت جو وقت مجھ کو ملا ہے اس وقت کا غلط استعمال کر کر میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت۔ لیکن ایمان کی کمزوری کا عالم ہے، تلاوتوں میں دل نہیں لگتا، مسجد میں گزارا ہوا وقت اللہ کے یہاں نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن مسجدوں میں دل نہیں لگتا، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد میں آئیں گے تو فکر ہے کہ کب نکلے، نماز کب ختم ہوگی، بیان کب ختم ہوگا، دعا کب ختم ہوگی، فلاں مسئلے کی کیا ضرورت ہے، فلاں چیز بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کسی کو 5 وقت مسجد کو جاتا ہوا دیکھو نماز کے لیے تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو، اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور امت مسلمہ کو مسجدوں میں وقت گزارنے کے لیے کانٹے چبھتے ہیں، اور بازار میں گزارنے کی بات آئی تو گھنٹوں گزارتے ہیں۔ کون کامیاب ہے؟ جو اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارے وہ کامیاب ہے، جو بازاروں کو آباد کرنے کے لیے اپنی محفلوں میں شریعت کے خلاف باتیں کر کر، مذاق کر کر شیطان کو خوش کرنے والے کام کرے وہ کامیاب ہے۔ سوال کرو اپنے آپ سے، پوچھو اپنے نفس سے۔ صحابہ کی ایک جماعت آئی، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ مالدار ہیں، وہ عبادتوں میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم جہاد میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال کی دولت دی ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اپنے گزارے کے لیے مال نہیں ہے، ہم خرچ کیسے کریں؟ لہٰذا عبادت میں وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے معاملات میں امیر اور غریب تم برابر ہو اس میں تو برابر ہو، لیکن جہاں امیروں کو اللہ نے مال دیا وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کر آگے بڑھ رہے ہیں، تم بھی ان کے برابر ہونا چاہتے ہو تو تم بھی اللہ کا ذکر کرو، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 1 منٹ کے 10واں حصہ لگتا ہے خالی صرف یہ پڑھنے کے لیے، مگر اس سبحان اللہ کہنے کا وزن قیامت کے دن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو انسان یہ کہے گا کہ کاش پوری زندگی میں سبحان اللہ کہہ کر گزار لیتا، کاش پوری زندگی میں اللہ کے ذکر میں گزار لیتا۔ قیامت میں پتہ چلے گا کتنی دیر لگے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو،
منٹ کا 10واں حصہ بھی نہیں لگے گا یہ پڑھنے کے لیے، مگر تم دیکھو گے قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑوں کو تمہارے کھاتے میں۔ اتنی فضیلت نبی علیہ السلام نے بتائی۔ اور ہمارے ملک میں بھی آج بھی دنیا میں بہت سے مالدار ہیں جن کی آمدنی سیکنڈوں میں بڑھ رہی ہے، سیکنڈوں میں ان پر اضافہ ہو رہا ہے ان کی آمدنی میں، لیکن ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر جب وہ ذکر کرنے میں لگ جاتا ہے تو جتنے سیکنڈ میں ان کی آمدنی بڑھتی ہے اس سے کئی گنا اس ذکر کرنے والے کے نیکیاں بڑھتی۔ اور قیامت کے دن لوگ آئیں گے ایک مالدار کے پاس، مالدار شخص آ کر کہے گا ایک شخص کے پاس کہ بھائی تمہیں کروڑوں کھربوں روپے دے دوں گا، بس میرے کھاتے میں کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی جاؤ اپنا پیسہ رکھو اپنے پاس جیسے دنیا میں رکھا کرتے تھے، آج میں تم کو نہیں دوں گا۔ وہ میدان محشر کا عالم یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے پاس آئے گا، اس کو ایک دو نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہوگی، وہ کہے گا ابا جی آپ نے تو پال پوس کر بڑا کیا، آپ نے میری خواہشات کے لیے سب کچھ قربان کیا، آپ نے میری ہر ضرورت کا مکمل خیال کیا، ابا جی آج کچھ نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر آپ دے دو گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ابا جی کچھ نیکی دے دو۔ باپ کہے گا تم کون ہے، میں تمہیں نہیں جانتا، ہٹو یہاں سے۔ وہ عالم ہوگا میدان محشر میں، وہاں مال و دولت کام نہیں آئے گی، وہاں کام آئے گا تو ہر انسان کا اپنا عمل کام آئے گا۔ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب ملتا ہے اگر یہ دنیا میں انسان دیکھ لے تو زندگی بھر اسے اللہ نہیں چھوڑے گا، زندگی بھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے گا۔ اتنی فضیلت ہے جب نبی علیہ السلام نے بتا دی، نبی کے بتانے کے بعد ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے کہ نہ اللہ جھوٹے ہو سکتے ہیں نہ اللہ کے نبی جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ جب نبی نے بتا دیا کہ قیامت کے دن نیکیاں کم پڑے گی تو کیا کرو گے، اور نبی نے بتا دیا کہ یہ تسبیحات کرو، ترازو میں نیکیوں کے پہاڑ رکھے جائیں گے، اس کے باوجود امت مسلمہ کی غفلت کا عالم یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زبانیں گالیوں دینے میں مشغول ہے، یہ زبانیں لوگوں کی غیبتیں کرنے میں مشغول ہے، یہ زبانیں کسی کو نیچا دکھانے میں مشغول ہے، یہ زبانیں کسی کے دلوں کو زخم دینے میں مشغول ہے، لیکن یہ زبانیں آج مشغول نہیں ہیں تو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے مشغول نہیں۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں آج انسانوں کی زبانیں مشغول نہیں ہیں امت مسلمہ کی۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کسی کی مالداری دیکھ کر متاثر ہو جانا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا اس کے لیے بھی یہ آزمائش ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مالدار جنت میں جانے میں اس کو پورے مال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور جو غریب ہے وہ فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں امت کے غریبوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ کسی کا مال کو دیکھ کر متاثر ہو جانا، بھائی اللہ نے کسی کو مال کی دولت دی ہے اس کے لیے وہ آزمائش ہے کہ وہ اس مال کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا یہ اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس پر شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا پھر اللہ کے بارے میں شکایتیں کرتا ہے۔ تو مال تو دونوں کے لیے آزمائش ہے، مالدار کامیاب بھی ہو جائے گا اور مالدار ناکام بھی ہو سکتا ہے، غریب کامیاب بھی ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو سکتا ہے، تو امتحان تو دونوں کا ہے، آزمائش تو دونوں کی ہے۔ لیکن مال کے پیچھے اس قدر انسان دوڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیچھے چھوڑ کر انسان مال کو کمانے کے لیے لگ گیا، جبکہ انسان کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس دنیا میں اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ جب نبی نے یہ بات فرما دی اور اللہ نے فرما دیا کہ پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہو کر نکلتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں پر لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، اور وہ اپنے پشت پر
رزق کی گٹری کو لے کر نہیں پھرتے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ انسانوں کو کیا ہو گیا جن کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا. یہ انسانوں کو کیا ہو گیا کہ جن کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی, اور آج وہ انسان غفلت کی زندگی گزار کر رزق کے لیے, مال کے لیے اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ کرنے کے لیے تیار. کب باز آؤ گے؟ کب وقت ملے گا نیک کام کرنے کا؟ کب وقت ملے گا اپنی آخرت کو سنوارنے کا؟ کب توفیق ہوگی اپنے نامہ اعمال میں جھانک کر دیکھنے کا؟ زندگی کا ایک دن تو بہت دور کی بات ہے, ایک ایک سانس انسان کو موت کے قریب کر رہی ہے. ایک ایک سانس کہہ رہا ہوں, دن بہت دور کی بات ہے, 24 گھنٹے. جو سانس انسان لے رہا ہے اور جو چھوڑ رہا ہے, یہ سانس ہر دن ایک ایک سانس انسان کو موت کے قریب کر رہی ہے. اور انسانوں کا, امت مسلمہ کا یہ عالم ہے کہ وہ ذکر کے لیے تیار نہیں ہے, ناچ گانوں میں مصروف ہے, شادی رسوم و رواج کے ساتھ کر کر, سنت کا نام دے کر, دل کو تسلی دے کر, بارات کے نام پر شریعت کا جنازہ نکالنے میں امت مسلمہ مصروف ہے. لیکن امت کو توفیق نہیں ہے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نہیں. امت کو فکر نہیں ہے تو اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں ہے. کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوگے؟ لوگوں کی چمک دمک دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو یہ نعمت ملی تو اللہ نے دی ہے, کسی سے چھین کر نہیں دی ہے. اور جب اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت اس کے لیے آزمائش بھی ہے. استعمال کیسے ہوگا قیامت کے دن سوال ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. سامنے سے ایک قافلہ گزرا, ایک بادشاہ اور اس کا پورا لشکر گزرا. تو اس ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو بھی اس بادشاہ کی طرح بنا دے. وہ چھوٹا سا بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ, اس نے دودھ چھوڑ کر فوراً بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس بادشاہ کی طرح نہ بنانا. پھر وہ دودھ پینے لگ گیا. پھر اس عورت کے سامنے ایک خاتون کو لوگ مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے. تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس طرح کی ذلت سے میرے بچے کی حفاظت فرما. تو وہ بچہ دودھ پی رہا تھا, دودھ چھوڑ کر کہنے لگا اے اللہ مجھے یہ ذلت برداشت ہے لیکن مجھے اس کی طرح بنا دے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا وہ جو بادشاہ گزر رہا تھا اس بادشاہ کی ظاہری کیفیت کو اس ماں نے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگی کہ اے اللہ میرے بچے کو بادشاہ بنا دے. لیکن اس بادشاہ کی آخرت کا منظر اللہ نے اس بچے کو دکھایا کہ وہ دنیا میں تو معزز ہے, لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ہے, لیکن وہ بادشاہت پر آیا ہے تو اس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہیں دنیا میں, اس نے کئی لوگوں کا قتل کیا ہے. تو اللہ نے اس کی آخرت کا منظر اس بچے پر کھول دیا جس کو کرامات کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے نے دیکھا کہ وہ آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. تو اس لیے ماں نے ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس بادشاہ کی طرح بنا دے. لیکن اللہ نے اس بچے پر بادشاہ کی آخرت کی زندگی کے پردے ہٹائے تو اس بچے نے دیکھا کہ وہ وہاں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. اس لیے بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس بادشاہ کی طرح نہ بنانا. اور وہ جو عورت کو لوگ گھسیٹ کر جا رہے تھے, اس کو مار رہے تھے اس لیے کہ اس کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا, تو نے جھوٹ بولی, یہ کہہ کر لوگ اس کو گھسیٹ رہے تھے. تو اس ماں نے اس عورت کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کہا کہ یہ بڑی ذلیل ہو رہی ہے دنیا میں, اے اللہ میرے بچے کو اس طرح کی ذلالت سے حفاظت فرما, اس طرح ذلیل ہونے سے میرے بچے کی حفاظت فرما. ماں نے کہا. لیکن بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے یہ ذلت گوارا ہے لیکن آخرت میں ذلیل مت فرما. اللہ نے اس بچے پر آخرت کے پردے ہٹا دیے. اس عورت نے زنا نہیں کیا تھا, تہمت لگی تھی اس پر, لوگوں نے تہمت لگائی اور وہ ظلم کر رہے, حقیقت میں وہ گنہگار نہیں ہے. تو آخرت میں جنت اس کی منتظر ہے. تو لوگ ظاہری چمک دھمک دیکھ کر یہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. امت مسلمہ کسی مالدار کو دیکھ کر, کسی کی عائش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں, لیکن کسی کے انجام کا تو پتہ نہیں ہے, کسی کی آخرت کا تو پتہ نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے باوجود یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح بنا دے, اس کو فالو کرنا,
اس کے طرح مال کمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ جب کسی کی انجام کا پتہ نہیں، جب کسی کے آخرت کا پتہ نہیں ہے، تو دنیا میں اس طرح بننے کی خواہش کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اگر موت کا پتہ چلتا تو پھر ان کو فالو کرو جیسے نبی علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ جنت ان کی منتظر ہے، وہ جنت کے حقدار ہیں، ان کو فالو کرو۔ صحابہ جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ جنتی ہیں، ان کو فالو کرو، ان کے انجام کا ہمیں پتہ ہے۔ قرآن نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ سب سے اللہ راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے انجام کا پتہ ہے ان کو فالو کرو گے تو نجات ملے گی۔ اگر مال ہی انسان کی کامیابی کا راز ہوتا اور مال سے ہی انسان اگر کامیاب ہوتا تو صحابہ کی اکثریت کے پاس مال نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ وہ ناکام ہے؟ وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے۔ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے ہمارے لیے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے، تمہاری دلوں کی نیت کو دیکھتے ہیں، تمہارے تقوی کو اللہ دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کی جو نیت ہوتی ہے اللہ اس کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو، مبارک مہینہ ان قریب آنے والا ہے، اور یہ آج 1 شعبان ہے، شعبان کی 1 تاریخ ہے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے سوائے چند دن کو چھوڑ کر، مکمل آپ روزے رکھتے تھے سوائے چند دن کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ مستقل روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان قریب ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ اس کی تیاری۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، کہ اس مہینے میں تمام انسانوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے کہ روزے دار پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، خاص برکت ہوتی ہے، خاص بخشش ہوتی ہے اور خاص مغفرت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے رکھ کے بتایا، لیکن امت کو آپ نے حکم نہیں دیا کہ جو رکھے اس کو ثواب ہے، نہیں رکھیں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان کی محبت کی علامت ہے۔ اور ہماری غفلتی کا عالم کہ ایک رات شب برات کو جگ گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج معافی مانگ لیا تو ختم، اب اس کے بعد ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی معافی تو پوری زندگی مانگنی ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ قبول کر لے، لیکن غفلتی کے ساتھ اگر معافی مانگے تو کیا فائدہ؟ غفلت کی زندگی چھوڑ کر اگر گزارو گے تب جا کر انسان کامیاب ہوگا۔ میدان محشر ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انسان میدان محشر میں ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو امی جان نے پوچھا یا رسول اللہ، وہاں پھر عزتوں کا کیا لحاظ کیا جائے گا؟ ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان میرا کیا بنے گا اس سوچ میں اس قدر ڈوبے ہوا ہوگا کہ اس کے پڑوس میں کون ہے، وہ لباس میں ہے یا بغیر لباس کے، اسے ہوش تک نہیں رہے گا۔ وہ میدان محشر کا عالم، سب ننگے ہوں گے مگر ہر کسی کو یہ فکر ہوگی اے اللہ آج بچا لے، کامیاب ہو جاؤں گا۔ اتنا خطرناک منظر آگے آنے والا ہے۔ ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ جب اتنا یقین ہے تو پھر یہ غفلت کی زندگی کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے؟ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے قرآن کی تلاوتیں شروع کر کر معمول کیوں نہیں بناتے؟ لوگ تو یہاں تک سناتے ہیں کہ ہم نے معمول کیا ہے اور ہم 1 مہینے میں 10 قرآن ختم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سنا رہے ہیں، معمول ہے ان کا، اور ہم سے 1 رکوع نہیں پڑھا جاتا، 1 آیت پڑھی نہیں جاتی، 1 صفحہ نہیں پڑھا جاتا، تو کیسی محبت ہے قرآن سے؟
کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات سے؟ خود نبی سے کیسی محبت ہے؟ دکھاوا ہے، یہ ڈھول ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو پھر ہماری مسجدیں بھی ویسے آباد رہتی جیسے مسجد نبوی آباد ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں۔ اللہ کے لیے غفلت کی زندگی چھوڑو۔ آج ایک شعبان ہے، معمول بناؤ کہ آج سے ہم قرآن پڑھیں گے، ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں تو ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک آیت، لیکن ہر دن پڑھیں گے۔ معمول بناؤ۔ آج مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے یہ نیت کر کے نکلو کہ اب تک کی جو غفلت کی زندگی ہوئی اللہ معاف فرما، آج کے بعد ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ اہل فلسطین جنگ کے درمیان میں 4 مہینے میں 6000 بچیوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ کیا ان کے ایمان کا عالم ہے؟ اور ہم ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہوئے ہر چیز کی، عائش و عشرت کی ہر چیز ہمیں مہیا ہے، ہر سہولت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود دین پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پہاڑ بن گیا۔ کب کامیاب ہو گئے؟ اس لیے بھائیو اپنے وقت کا استعمال صحیح کرو۔ کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی انسان کے لیے نحوست والی نہیں ہے۔ وقت اللہ کی نعمت ہے، یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ 1 گھنٹہ اس کے پاس ہے، وہ فلمیں دیکھ کر اس وقت کو اپنے آپ پر وبال بنائے گا یا قرآن پڑھ کر اس وقت کو اپنے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے گا۔ اس لیے مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں نصیب فرمائے، رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان سے پہلے قرآن پر مکمل عمل کرنے والا بنائے، قرآن پڑھ کر اے اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم سب کو اللہ پاک قرآنی مسلمان بنائے، اور ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، 1 صفحہ کم از کم پڑھیں گے، 1 صفحہ نہیں تو 1 آیت کم از کم ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائے گئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔